اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. جمعہ کی سعادت اور برکتیں اور رحمتیں آپ حضرات کو بہت بہت مبارک ہو. جمعہ کے سلسلے میں 3 ویڈیو آپ حضرات کی خدمت میں آ چکے ہیں. کامیاب زندگی، بہترین زندگی جو یہاں بھی کامیاب ہو اور وہاں بھی کامیاب ہو، اور یقیناً مغفرت ہو جائے، بلندی درجات ہو جائے، اور یہاں انسان پرسکون دوسروں بندوں کا کسی کا محتاج نہ ہو، یہی کامیابی ہے. وہاں بھی انسان کو قبر اور تنہائی میں اس کا پوچھنے والا، خیال کرنے والا، یہاں بھی اس کی جسمانی تمام تکالیف دور ہونے کے ذرائع پیدا ہو جائیں تو بہترین زندگی، اچھی زندگی. خود صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ارشاد فرمایا، جو کسی مومن کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ بن مانگے، بغیر مانگے اس کی حاجت کو پورا کر دیتا ہے. یہ ہے کامیاب زندگی. آج ہم اگر مرحومین کے لیے دعا کریں گے، اپنے معاشرے اور سوسائٹی، اپنے مومنین اور شیعان علی بن ابی طالب کے لیے کریں گے تو ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی. اس لیے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں کیا مانگنا چاہیے، کیا نہیں مانگنا چاہیے، ہمارے لیے کیا فائدہ ہے، کیا فائدہ نہیں ہے. قرآن نے خود اعلان فرمایا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے لیے فائدہ نہیں ہے لیکن تم انہیں پسند کرتے ہو، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے لیے بہت اچھی ہیں لیکن تم اسے ناپسند کرتے تھے، اس لیے کہ ہمارے پاس وہ نہیں ہے. وہ انسان خوش نصیب ہے جو اپنے پیچھے نیک، عزیز، اقارب، رشتہ دار چھوڑ کے جائے جو اس کے لیے کار خیر انجام دیتے رہے. یہ دنیا بھی کامیاب، وہ دنیا بھی کامیاب، یہ زندگی بھی کامیاب، وہ بھی زندگی کامیاب. اب اس زندگی کے لیے کبھی بدن کی تکلیفیں، زحمتیں، وہ مصائب اور آلام آئیں گے. کیوں ہوتی ہے یہ تکلیفیں، یہ بیماریاں، خرابیاں کیوں ہوتی ہیں؟ ضمن میں آپ حضرات سے بات ہوگی انشاءاللہ. لیکن جو اپنی نیک اولاد، اچھے لوگوں کو چھوڑ کر جاتے ہیں وہ بہت عظیم ہوتے ہیں اور خوش نصیب ہوتے ہیں. جو انسان اپنی بیماری اور دکھ درد اور دیگر تمام چیزوں کا احساس کرتا ہے، مرحومین کے بلند درجات کے لیے کام کرتا ہے. یہ تمام مرحومین نیک سیرت، عبادت گزار علماء، مومنین کی خدمت گزار ہونے کے ساتھ ساتھ نیک اولاد، رشتہ دار، قرابت دار چھوڑ کے جائے جو اس کی زندگی کو، آخرت کی زندگی کو اچھا کر سکے. لہذا ہر عالم میں انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ مشکل کشائے انبیاء، مرسلین، ناطق قرآن، محافظ قرآن، علم قرآن، وارث قرآن، جو قرآن کے ساتھ اور قرآن جس کے ساتھ ہو، یعنی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، اس میں گرامی نامی کے ساتھ منسوب ہے. حضرت ولی عصر امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کہ حضور اقدس سے انسان ولایت علی مل جائے، امام زمان کی الفت و محبت مل جائے، غم اہل بیت مل جائے، 14 معصومین کا وسیلہ مل جائے اور ان کی اطاعت مل جائے تو کامیاب. یہ زندگی بھی کامیاب، وہ زندگی بھی کامیاب. قرآن اور اہل بیت مکمل کامیابی کی سند ہے. بہترین زندگی اور بہترین انسان جو قرآن اور اہل بیت سے وابستہ ہو جائے. اس امید پر سورہ یوسف آیت نمبر 88 میں یا ایھا الذین مسنا واہلنا ضر وجعنا ببضاعت
مزجات فأوفى لنا الكيل وتصد علينا إن الله يجزي المتصدقين۔ اے عزیز، ہم اور ہمارا خاندان پریشانی میں گر گیا ہے، ہم حقیر سی پونجی اپنے ساتھ لائے ہیں، ہمارا پیمانہ پوری طرح بھر گیا ہے، ہم پر خیرات کر دیجئے کیونکہ اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والے کو جزا دیتا ہے۔ یہ جناب یوسف علیہ السلام کہ اسی لیے آج ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ بندہ ناچیز بھی اس حقیر اور معمولی سی کاوش کو اپنے لطف و عنایات پروردگار قبول کر لے۔ یا من یقبل الیسیر ویعف عن الکثیر، اے وہ ذات جو معمولی سی شے کو قبول فرما کے اجر کثیر دیتا ہے۔ آج اسی اجر کثیر میں کہ تھوڑی سی بات کرنے کے بعد بہت کچھ ملنے والا، اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ہماری دنیا کی بھی تکلیفیں، مادی تکلیفیں، جسمانی تکلیفیں، روحانی تکلیفیں، وہ بھی دور کر دینے کے لیے زندگی کامیاب ہو جائے، اور آخرت کے مرنے والوں کی بھی زندگی کا بہترین سرمایہ ہو جائے، اس چیز کی طرف ہم متوجہ کریں گے۔ اور بہت مختصر گفتگو، اس میں ایک چیز ہے آیت الکرسی۔ پورا قرآن انسان کی زندگی کے لیے رہنما ہے، لیکن جو آیت الکرسی کا سرمایہ ہے، اسے برکت، اسے رحمت قرار دیا گیا ہے، اسے بہترین زندگی گزارنے کا ایک وسیلہ قرار دیا گیا ہے۔ انسان کی لائف بڑی اچھی ہو جاتی ہے، مرنے والوں کے لیے بھی، زندوں کے لیے۔ نماز وحشت میں اسے پڑھا جائے، بار بار پڑھا جائے، وضو کے وقت پڑھا جائے۔ میں 2-4 باتیں آپ حضرات کی خدمت میں کروں گا، ایک آدمی کے لیے بھی باعث نجات ہو جائے، زندگی کامیاب ہو جائے، تو ہم لوگ سب کی زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ منہاج الصادقین میں آیت الکرسی میں 50 کلمات ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین سے کہا 50 کلمہ ہیں۔ کلمہ کسے کہتے ہیں؟ کہنے والا کہہ کے خاموش ہو جائے، سننے والے کو کچھ سمجھ میں آ جائے، کوئی بات سمجھ میں آ جائے، اس کی بات مکمل ہو جائے، اسے کلمہ کہتے ہیں۔ ایسے 50 کلمات صرف آیت الکرسی میں۔ کتاب الدعوات میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت موجود ہے کہ آپ نے فرمایا یا علی آیت الکرسی، یا علی آیت الکرسی، یا علی آیت الکرسی، کہ تلاوت کو اپنا وتیرہ بنا لو، اپنا شیوا بنا لو، اپنی عادت بنا لو، اپنے اسے ہیبٹ میں، اپنی زندگی میں داخل کر لو، اپنی ضرورت زندگی بنا لو، آیت الکرسی کی تلاوت کرو، کیونکہ اس کے ہر حرف کے بدلے میں 1000 برکتیں، 1000 رحمتیں۔ ایک رحمت، ایک برکت مل جائے تو انسان نجات پا جاتا ہے، جس میں یہ زندگی، کامیاب زندگی، 1000 رحمتیں، 1000 برکتیں۔ اور اس میں کہا کہ یہ برکتیں جو کھانا پینا، زندگی، چین، سکون، عزت، یہ سب چھوٹی ہیں، کتنی بڑی بڑی برکتیں اور کتنی بڑی بڑی رحمتیں، 1000 رحمتیں اسے ملنے والی ہے جو آیت الکرسی کو وتیرہ بنا لے اور اسے ریگولر پڑھے اور اس پر غور کرے کہ آیت الکرسی میں کیا رکھا ہے اللہ نے اور ہمارے لیے کیا اس میں فائدہ ہے۔ آیت الکرسی سے بیماروں کا علاج، بے شمار فوائد اور فضائل موجود ہیں کہ انسان بہترین زندگی، بہترین لائف اپنے بنا سکتا ہے، کس سے؟ آیت الکرسی سے۔ اگر انسان آیت الکرسی کو وضو کرنے کے بعد اس کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ 40 سال کی عبادت کا ثواب دیتا ہے، 40 درجے بلند کر دیتا ہے، 40 حوریں جنت کی اسے عطا کر دیتا ہے، ایک وضو کے وقت آیت الکرسی پڑھنا۔ یہ بات چھوٹی ہے، ثواب یا من یؤتی الکثیر بالقلیل، چھوٹے کے مقابل میں بہت کچھ دینے والا۔ رمضان میں بہت سے ہمارے موضوعات آئے تھے کہ کام چھوٹا، اجر و ثواب بڑا۔ اگر آیت الکرسی کو پڑھ کر مرحومین کو ہدیہ کیا جائے، مرحومین کو لیے فاتحہ پڑھا جائے،
تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے لیے قیامت تک تسبیح کرو. ایک مرتبہ آیت الکرسی کے ذریعے اگر کسی مومن کے لیے تم نے فاتحہ پڑھ لیا، اسے بخش دیا، تو قیامت تک اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس کے لیے تسبیح پڑھو. 60 انبیاء کے ثواب عطا کرتا ہے. اس کی قبر پہ 40 شمع داخل کرتا ہے، روشن کر دیتا ہے. قبر میں تاریکی اندھیرا نہیں رہے گا. جس کا نور مشرق مغرب پھیل جاتا ہے، اس کے نور سے اس کی قبر وسیع منور ہو جاتی ہے، روشن ہو جاتی ہے. سارے برائیاں اور خرابیاں اور عذاب سب کچھ مٹ جاتا ہے. آیت الکرسی کبھی ہم غور کریں، ترجمہ پڑھیں، اس کی تفصیل پہ جائیں، اس کے معاملات پر غور کریں. صرف یہ شارٹ ہے، لہذا صرف اشارے کرتے ہیں. اس کی گہرائیوں میں انشاءاللہ آپ جائیں گے. تفصیلی آیت الکرسی کے فضائل انشاءاللہ آئیں گے، وہ 4-5 ویڈیو میں ہوں گے، 1 گھنٹے کے. لیکن چونکہ جمعہ اور خاص طریقے سے اللہ کے ہیں تو اس کی تلاوت کرنا چاہیے. اور کوئی آزما کے دیکھ لے کسی بھی بیماری کے لیے. ایک مرتبہ ایک شخص امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس آیا اور بتایا کہ اس کے بدن میں اور مثانے میں، پیٹ کے نیچے حصے میں پیلا پانی نکلتا ہے. پیلیا ہو گیا ہے یا پیلا پانی نکل رہا ہے، اس کا کوئی علاج ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا بغیر کسی درہم و دینار کے اس کا علاج ہے. تم آیت الکرسی کو اپنے بدن پر لکھو. نہیں لکھ سکتے تو اس کا پانی بدن پہ لگاؤ. نہیں لگا سکتے تو آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دو اپنے اوپر. آیت الکرسی سے غسل کرو. کوئی آیت الکرسی لکھ لے اور اس کے بعد غسل کرو. آیت الکرسی کا پانی پر دم کر کے پیو. آیت الکرسی کو اپنے بدن کے پاس رکھو، گلے میں، بازو میں کہیں رکھو. انشاءاللہ جلد از جلد شفا ملے گی. لیکن اس کی طہارت کا خیال رہے کہ پانی نالیوں میں نہ جائے. نہاؤ تو بالٹی میں، تھوڑا سا پانی جائے تو بالٹی میں یا اور کسی ٹب میں. اب اس کے سب چیزیں الگ ہیں، انشاءاللہ واٹس ایپ پہ ہے، اس کا سب جواب دے دیں گے اگر کسی کو نہیں سمجھ میں آئے گا. حاجت کے لیے، کوئی بھی حاجت دنیا اور آخرت، یعنی زندگی کامیاب کیا ہے، میرا موضوع کیا ہے؟ کامیاب زندگی. کامیاب زندگی تو کامل انسان ہوگا، کامیاب انسان ہوگا. جب کوئی حاجت ہو تو 41 ٹائم 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھو. اور اگر ٹانگوں اور گھٹنوں میں درد ہے، جو آج بہت مرض عام ہو چکا ہے، گٹھیا کا اور دوسرے مرض ہوں گے، درد، آیت الکرسی کو پڑھ کر اپنی ٹانگوں میں، اپنے گھٹنوں میں، اپنے پیروں پر مس کرو. ہاتھ ملو سے پڑھ کر، اس سے چلتے وقت درد نہیں ہوگا. آنکھوں کے نظر کم ہونے کی وجہ سے 70 ٹائم 70 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں. جس کو پیاس سے ہلاک ہونے کا خوف ہے کہ پیاس سے مر جائیں گے، وہ 66 مرتبہ 66 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کرے. دشمن سے امن و امان، ہر طریقے کے دشمن، غربت کا دشمن، موت کا دشمن، بے عزتی کا دشمن، ظلم کا دشمن، معاشرے اور سوسائٹی کے دشمن سے امن اور سلامتی کی چاہتے ہیں. مٹی پر تھوڑی سی مٹی لیں، 41 ٹائم آیت الکرسی پڑھیں اور مٹی دشمن کے سامنے ڈال دیں، تو اس کے شر سے انسان ہمیشہ سلامت رہے گا. سلامتی سے پہنچنے کے لیے کبھی ایک منزل سے دوسری منزل، آج فلائٹ بند ہے اور فلائٹ سے جانا چاہتے ہیں، ٹرین سے جانا چاہتے ہیں، بس سے سفر آگے کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی اور لمبا سفر ہو، یا کسی بھی سفر ہے، چاہے ایک قدم ہے، معلوم نہیں گھر سے نکلے ہیں تو واپس آئیں گے یا نہیں. مین مسئلہ یہ ہے، کامیاب انسان کی زندگی یہ ہے کہ کم از کم آخری منزل صحیح ہو جائے، کفن دفن ہو جائے، جنازہ پہچان میں آئے، لوگ اس پر فاتحہ اور نماز پڑھیں، دعائیں پڑھیں. یہ سب سے بڑی، یہ بیماریاں معمولی ہے، لیکن اس کے اثرات کیا ہیں؟ مردے کو چھوڑ دیا جاتا ہے، نہ غسل دیا جا رہا ہے، نہ کفن پڑھے، یہاں تک کہ ایک جنازے کو جلا دیا گیا. یہ ظلم نہیں ہے؟ تو اس کے لیے بھی انسان دعا کرتے رہے، فریاد کرتا رہے، استغاثہ بنتا رہے.
سننے میں پھر بات ہوگی 7 مرتبہ آیت الکرسی اگر انسان پڑھ لے تو منزل آسان ہو جائے گی اور صحیح سلامت کے ساتھ انسان منزل تک پہنچے گا۔ مرحوم کی قبر پہ 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں تو اللہ تعالیٰ قبر پہ رحمت نازل کر دے گا۔ کبھی کبھی مرحوم کی اپنی قبروں پہ جائیں اور اس کے بعد اس کے اوپر آیت الکرسی پڑھیں۔ کوئی انسان قید ہے، بے جرم و خطا قید ہے، 1001 مرتبہ 1001 ٹائم آیت الکرسی پڑھیں، انشاءاللہ وہ آزاد ہو جائے گا، عدل انصاف سے بری ہو جائے گا۔ مریض کی شفا یابی کے لیے 3 دن لگاتار، اگر کوئی مریض ہے آج کے مرض جو پھیلے ہیں، ہر انسان 3 دن ریگولر 101 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے تو انشاءاللہ شفا یاب ہوگا۔ سر کے درد کے لیے 7 مرتبہ آیت الکرسی۔ آج دیکھیے سارے اعمال، کوئی اور ہوتا تو ایک ہی اعمال پہ 1 گھنٹہ خرچ کر دیتا اس کے فائدے، لیکن یہ یقیناً آپ جو ہے وہ فضائل و لوازمات میں آمادہ ہیں۔ لوگوں کے دلوں میں اچھی نیت سے محبت پیدا کر دینا۔ ہر آدمی تھو بات کوئی، ہر آدمی نفرت کرتا، اپنے پاس رکھنے نہیں دیتا۔ لوگوں کے دلوں میں اگر اپنی جگہ بنانا چاہتے ہو تو 41 ٹائم پانی پر آیت الکرسی کا دم کریں اور پانی پلا دیں۔ لوگوں میں صلح کرانی ہے، 2 پارٹی ہیں، 2 گروہ ہیں، گھر میں اختلاف ہو، جمعے کے دن ویسے بھی سورہ جمعہ 3 مرتبہ پڑھ کے گھر میں پانی چھڑکو تاکہ اختلاف، لڑائی اور فتنے آپس کے جو ہے تو میں اور جھگڑے جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ صلح کے لیے جمعے کے راستے، جس طرح جمعے کے راستے یہ بہت بڑا پروسیجر، جمعے کے راستے سے جو ہے کوئی مٹی اٹھاؤ اور آیت الکرسی پڑھو اور جن لوگوں کے درمیان میں صلح کرانی ہے ان کے اوپر پھینک دو۔ کام میں آسانی پیدا کرنے کے لیے صلوات، سورہ علم نشرہ اور آیت الکرسی 10 مرتبہ پڑھو۔ کوئی بھی کام ہو، آسان ہو، آج یہ کام ہوتے ہوتے رک جاتا ہے اور کام نہیں بنتا ہے تو اس کے لیے آسانی کے لیے 10 مرتبہ صلوات، 10 مرتبہ علم نشرح لک صدرک اور 10 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں تو انشاءاللہ کام آسان ہو جائے گا۔ بچوں کی بلاؤں سے سلامتی کے لیے 40 مرتبہ اگر انسان آیت الکرسی پڑھے تو یقیناً ہر بلا اور مشکلات پریشانیوں سے وہ نجات پا جائے گا، اور اسے چاہے لکھ کر چاہے اس کے گلے میں پہنا دے۔ یہ کیا ہے؟ خزینۃ الاسرار کتاب موجود ہے اور اس میں آپ دیکھ لیتے ہیں، وہ ختوم الاذکار خزینۃ الاسرار جلد نمبر 1 یہ موجود ہے۔ آیت الکرسی کے فضائل بہت زیادہ ہیں اور یہاں پر ہم اسے چند خواص آپ کے ذکر میں بیان کرتے ہیں۔ ہر روز صبح و شام پڑھنا چور، ڈاکو، آگ سے محفوظ رہے گا۔ ہر واجب نماز کے بعد اسے پڑھنا، رزق میں بے پناہ فراوانی پیدا ہوگی۔ اگر اس کو لکھ کر کھیت میں دفن کر دیا جائے تو وہ چوری اور نقصان اور خرابی، باڑ، پانی اور دیگر تمام چیزوں سے محفوظ رہے گا، اس میں برکت رہے گی۔ تیسرے، ہر روز فریضہ نماز کے بعد، واجب نماز کے بعد اس کا پڑھنا سانپ، بچھو کا جو ہے وہ سے محفوظ رہتا ہے، جن اور انس کے تمام ضرر سے اس کے بچاؤ ہو جاتی ہے۔ اس کے گھر میں رکھنا چوری سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، اور اگر اسے لکھ کر دکان میں رکھا جائے تو اس میں خیر و برکت آتی ہے۔ ہر رات سوتے وقت اس کا پڑھنا فالس سے حفاظت ہے، جو پیرالسس ہو جاتے ہیں اور بدن ختم ہو جاتے ہیں، ہر رات میں اسے پڑھے اور غور کر کے پڑھے، کان لگا کے دھیان لگا کے اسے پڑھے تو ہر مشکلات پریشانی سے محفوظ رہے گا۔ یقیناً آیت الکرسی کے سلسلے میں بہت زیادہ فضیلت ہے۔ میں صرف 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں گزارش کر دوں، پھر بھی بات لمبی ہو جاتی ہے۔ میں بھی اگر 2-3 ایک حدیث بیان کروں اور 10 کلپ ہو جائے تو یقیناً اسے آج زمانے میں لوگ دیکھتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ بات پہنچانا، کسی ایک تک بھی پہنچ جائے، اور اسے دکان پہ رکھو تو فائدہ ہے، ہر شب میں سونا۔ پیغمبر اسلام سے منسوب ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص نماز واجب کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا، خدا اس پر نگاہ رحمت کرے گا، غضب کی نگاہیں نہیں کرے گا، اس سے ناراض نہیں ہوگا، اور آسمان سے ایک فرشتہ بھیجے گا جو دوسرے دن اس وقت تک اس کی صرف نیکیاں لکھے گا، برائیوں سے اپنی آنکھیں بند کر دے گا، 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے سے۔
اللہ نظر رحمت سے دیکھے گا، جس وقت پڑھا ہے اس وقت دوسرے دن تک وہ فرشتے صرف اس کی نیکی لکھیں گے، برائیوں سے اپنی آنکھیں بند کر لیں گے۔ دوسری جگہ وارد ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھے گا خدا خود اس کی روح قبض کرتا ہے۔ اللہ اکبر، خدا اپنی قدرت سے اس کی روح قبض کرے گا۔ جو خدا قدرت کرے گا تو رحم و کرم سے اس کی روح قبض کرے گا، اور اس شخص کی طرح ہوگا جس نے پیغمبر کے ساتھ رہ کر جہاد کیا ہوگا، اس کا ثواب، شہید ہوا ہو موت کے بعد بلا فاصلہ بہشت میں جگہ ملے گا، اور اس کی تلاوت سے فقر، فاقہ، غربت، مفلسی دور ہوگی، خدا کی طرف سے امان نعمہ ملتا ہے، رزق میں وسعت ہوتی ہے، خدا اپنے فضل سے اس کے مال میں اضافہ کر دیتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یا علی، آیت الکرسی بہت عظیم چیز ہے، اس میں 50 کلمات ہے، ہر کلمے میں اللہ عز و جل عطا کردہ 50 برکتیں دیتا ہے۔ آیت الکرسی کا مقام وہ ہے جو ایک پہاڑ میں چوٹی کا ہوتا ہے، بلند۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے والے کی دنیا کے 1000 مصیبتیں ختم کر دے گا اللہ، جس میں کم از کم غربت اور آخرت میں عذاب قبر، یعنی غربت سے نجات ہے تو کامیاب زندگی مل گئی، آخرت سے اور عذاب قبر سے محفوظ ہو گیا تو کامیاب زندگی ہوگی، دونوں طریقے کے انسان کی کامیاب ہوگی۔ یہ سب چیزیں مجموع البیان جلد نمبر 1 ہے اعمال صدوق میں یہ سب روایتیں موجود ہیں، آپ انشاءاللہ اس کا ملاحظہ کریں گے۔ خدا ہر طریقے سے آپ کو کامیاب کرے، کامران کرے، ہر مشکل پریشانیوں سے آپ کو نجات دے دے، اور یقیناً آخر میں انسان اس کی طرف متوجہ ہو جائے کہ اگر کوئی انسان ہے، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص جمعے کے روز نماز صبح کے بعد 77 ٹائم یا پورے جمعے کے دن کسی وقت بھی یا فتاحوں کا ورد کرتا ہے، اور اس دوران نگاہ اسے اپنے سینے پر رہتی ہے، تو سینے سے غفلت کا زنگ دور ہو جاتا ہے، اس کا دل پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، مشکلات خود بخود دور ہو جاتی ہیں۔ لہذا امام نے فرمایا، جو شخص جمعے کی رات میں نماز عشاء کے بعد 141 ٹائم یا معزوں کا ورد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے ہر قسم کا خوف نکال دیتا ہے، اور اسے مخلوق کے درمیان شان و شوقت اور ہیبت پیدا کر دیتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر انسان اس دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو ہر روز نماز صبح کے بعد 7 مرتبہ پڑھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تو اللہ اس کی برکت سے ہر مشکل ختم کر دے گا اور اللہ کی مدد رہے گی۔ تو لہذا یہ آپ متوجہ ہوئے، انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے تو ہماری یہ دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائے گی، ہماری زندگی کامیاب، اور کامیاب زندگی کی طرف ہم گامزن ہیں، اور انشاءاللہ یہ ہماری 10ویں کڑی ہے، دعا کریے کہ آگے بڑھتی رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجون من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجون من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد وأهلك أعدائهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين اللهم صل على محمد